یہ جہاد سے پہلے کی بات ہے، تمہارا دین تمہارا، ہمارا دین نہ ہم تم کو چڑھے نہ تم ہم کو چھیڑو. صحیح ہے، یہ اس وقت کی بات. لیکن یہ کہ جب جہاد کو حکم آیا یہ باتیں ختم ہو گئی. اسی انگریز نے غلام محمد قادیانی کو نبی بنایا جہاد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جہاد کی وجہ سے. اسی کی جہاد سے انگریز بہت پریشان ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک نئے نبی ایجاد کر لیتے. کیا کر لیتے؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب نبی ہمارے بنانے سے بنے گا. ارے نبی اللہ پاک کے بنانے سے بنتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک جس کو عطا فرماتے ہیں. یہ اس میں انسان کی اپنی محنت اور کاوش شامل نہیں ہوتی، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تو اللہ کا فضل ہے. اسی طرح انہوں نے کیا کیا، غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا اور اس کو کہا کہ سب سے پہلے یہ کام کرو کہ جہاد کا انکار کرو. اس نے جہاد کا انکار کیا. کیا کیا؟ جہاد کا انکار. اب لوگوں نے جہاد کو چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ اسی اخبار میں مسلمان دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے؟ جہاد چھوڑ دیا نا. کیا چھوڑ دیا؟ جہاد کے نام پہ پیسے کھاتے، بس یہ کہ اپنے گھر بناتے، کپڑے اور بنگلے بناتے ہیں اور جہاد کے کام کو چھوڑ دیا. اگر یہ جہاد ہو تو کسی کی دادا کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف آنکھ اٹھائے. آج فلسطین کیا حال ہے؟ کوئی ہے نام نشان؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بچہ، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ حالات ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. وہ بھی کون ہے؟ اگرچہ اعمال میں کمی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے ان کے اعمال. اب دیکھو فلسطینیوں کے لباس، چلن پھرن ایسا ہے جیسے کہ یہودیوں کا ہے. آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہودی ہے مسلمان. پہچان سکتے؟ نہیں پہچان سکتے. کیوں؟ اسی کہ جناب اسلام والوں نے اپنی اسلام کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا نہیں. اور یہاں جو بر صغیر کے اندر ہے، خاص کر ہمارے پاکستان کے اندر، تو یہاں ان مدارس کی محنت ہے. مدارس کی کہ سر پہ دوپٹہ نظر آئے گا، سمجھ میں آ رہا ہے، اور عورت نکلے گی تو باپردہ نکلے گی، اور ادب احترام کا رشتہ قائم دائم ہے. یہ ان مدارس کی فضیلت ہے. کس کی؟ ہاں. اور یہ ان مدارس کی وجہ سے. اگر یہ مدارس نہ ہو، مدارس نہ ہو تو پتہ آپ کو نہیں چلے کہ میرا باپ کون سا ہے، میری ماں کون سی ہے، میرا بھائی کون سا ہے، میرا چچا کون سا ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے. اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جناب یہاں بھی یہی ہو جائے. یہ جنگ ساری کی ساری اسی لیے ہے. اسی کے کہتے ہیں اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. اذا فاتک الحیا، جب حیا چلی جائے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جو چاہو وہ کرو، جو چاہو وہ کرو. اور حیا اسی کے اندر ہے. اسی حیا کی وجہ سے، اسی ادب احترام کی وجہ سے آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ماں کے ہاتھ کو پاؤں کو چھوتے ہیں. اسی کے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب تمہاری ماں نہ رہے. تمہاری ماں تم کو پتہ بھی نہ چلے کہ تمہاری ماں کون سی. اور وہی طریقہ انہوں نے اپنایا کہ آج ان کے تعلیم یافتہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے ماں باپ کو ایک ہول جو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہاں پر ان کو چھوڑ دیا اور خود کام کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ مدارس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے بچہ؟ مدارس کا بہت احترام کرو. انشاءاللہ العزیز آپ لوگ سے بھی اللہ پاک کام لے گا. تو یہ تربیت آپ لوگ نے ہر ایک بچے کی کرنی ہے. صحیح ہے نا؟ آپ لوگ کی شادی ہو رہے گی، بڑی ہو رہا ہوگی، بچے ہو رہیں گے آپ لوگ کے، تو ہر ایک کو اسلام کے اوپر قائم رہنے کی تلقین کرنی ہے. اس کے اوپر چلانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آنے والی نسل پھر آپ لوگ کو معاف نہیں کرے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو بیرونی ممالک کے اندر حال ہے وہی حال یہاں ہوگا. آج ہر جگہ مدرسے کھلے ہوئے، بھلے کوئی کچھ بھی کہے. صحیح ہے نا؟ کوئی بولے پیسوں کے لیے نکلا ہے، کوئی بولے کہ جناب جو ہے نا ہمارے مقابلے کے لیے نکلا ہے، کوئی بولے بھائی ایک گلی کے اندر 10 مدرسوں کی کیا ضرورت ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں بھی ہے کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام سکھا رہے. اللہ کا کلام سکھا رہے. کچھ بھی بولے لوگ، بولنے پہ جناب جو ہے نا وہ بانس نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ کام کر رہے ہیں. یہ ان مدارس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے اوپر رحم اور کرم اور عزت کا پردہ ڈالا ہے. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے بچے ایسی جگہوں پر جاتے کہ جہاں ڈانس سکھائے جاتے ہیں. ایسے اسکول ڈانس سکھاتے نہیں سکھاتے.
ڈانس سکھاتے ہیں نا، ڈانس سکھاتے استاد، کیا سکھاتے ہیں؟ ڈانس سکھاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ گانے سکھاتے ہیں، سکھاتے نہیں سکھاتے؟ سکھاتے نہیں سکھاتے؟ وہاں اس چیز کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اب ہمارے جو وزیر ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے آپ کے سامنے ہیں، ان کو سورہ اخلاص پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اور نام کیا ہے؟ ڈاکٹر فلانا ڈھنگا یہ وہ۔ ہاں، باپ کا جنازہ ہوتا ہے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے تو جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوتا؟ میرے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ تیری تعلیم کو کیا کرے ہم لوگ سر پہ مارے؟ کیا فائدہ تمہاری تعلیم کا کہ تم کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا؟ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر بنا ہوا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ